معتدد دھرموں کی آخری رسومات پارٹ 2۔ زرتشت مذہب کے پیروکار فارس آج کل کے ایران اور پاک و ہند میں بھی پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیاروں کے مرنے کے بعد نیچر کے حوالے کرنا چاہتے ہیں اور جسم کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی، اس لیے انہیں سورج کے نیچے کھلے آسمان کے تلے مسالہ لگا کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جسے گدھ وغیرہ نوچ کھاتے ہیں۔ ایک خاص قسم کا تربیت یافتہ کتا لایا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ آیا مرنے والا واقعی مر گیا یا نہیں۔ کتے سے تصدیق کروانے کے بعد ہی اس کے جسم کو قدرت کے حوالے کیا جاتا ہے۔ جس جگہ یہ سب ہوتا ہے اسے ٹاور آف سائلنس، خاموشی کا مینار کہا جاتا ہے۔ بھائی مذہب کے پیروکار دفنانے کے علاوہ کسی اور طریقے کی اجازت نہیں دیتے۔ کاٹن یا سلک کے کپڑے میں لپیٹ کر تابوت میں بند کر کے مردے کو فوری دفنانے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ جہاں موت واقع ہو، دفن ہوئی جگہ اس سے 1 گھنٹے کے مسافت سے زیادہ دور دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ کنفوشینزم، یہ بھی چینی دھرم ہے۔ اس میں سوگ کا وقت 3 سال تک رہتا ہے، جس میں اہل و عیال لال رنگ، جو خوشی کی علامت ہے، نہیں پہن سکتے اور سفید، جو سوگ کا رنگ ہے، لازمی پہننا ہے۔ یہ بھی تابوت میں جسم کو ڈال کر اس کے اوپر کپڑے کے ڈیزائن بناتے ہیں اور آرام سے مطمئن ہونے کے بعد ہی دفن کرتے ہیں۔ مینڈائزم اور سبنائزم، یہ لوگ اپنے مردے کو بہتے پانی جیسے دریا وغیرہ میں غسل دیتے ہیں۔ سفید کفن اور مذہبی رہنما عبادت وغیرہ کر کے انہیں دفنا دیتے ہیں اور عمومی طور پر قبر نہیں، مقبرہ، مزار یا مندر قسم کی عمارت قائم کر دیتے ہیں، جس میں وقتاً فوقتاً حاضری دینا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ پیگائزم، اس میں مشترکہ اصطلاح ہے بہت سارے چھوٹے چھوٹے مختلف مذاہب کی، جن میں دفنانا، جلانا وغیرہ کے علاوہ مردے کو زندہ سمجھ کر ایک لمبے عرصے کے لیے گھر ہی میں رکھنا ایک عام سی بات ہے، جس کے مطابق وہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے پیاروں کے ساتھ گزار سکے۔ وڈ اور وچ کرافٹ والے ہڈیوں اور اکثر راکھ ہوگی گھر کے ایک حصے میں رکھ کر جادو وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کاؤ ڈائی، یہ ویتنامی دھرم ہے جس میں دفنانا یا جلانا ہی عام رواج ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ بغیر کسی تام جام تفریح و تعزیر کے بس قبرستان میں مردے کو دفنا دیتے ہیں۔ نہ تو یہ ایمبالمنگ کے قائل ہیں، نہ چیر پھاڑ کے اور نہ ہی جلانے کے۔ سینٹولوجی، یہ مذہب کم اور کمیونٹی زیادہ ہے۔ ان کے مطابق اپنی مرضی ہے، جو چاہے کریں۔ زیادہ تر یہ لوگ اپنا پورا جسم ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد جسے چاہیے لے لے، یا پھر اپنا جسم تحقیق کے لیے دے دیا جاتا ہے کہ جس میں سائنس مزید ان پر تحقیق کرتی ہے۔ فولک اینڈ ٹریڈیشنل ریلیجن، ان میں چینی، افریقی، آسٹریلوی، امریکی، مقامی لوگوں کے آبائی مذاہب شامل ہیں، جن کی مختلف رسومات اور عقائد ہیں۔ کچھ میں مردے کو ایک شیشے کے کنٹینر میں بند کر کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے اور انہیں پوجا جاتا ہے، ان کے آگے قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ کچھ میں جنگلی جانوروں کو کھلایا جاتا ہے، کچھ میں خود بھی اپنے مرنے والوں کو کھا لیا جاتا ہے۔ کچھ قبائل ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو اپنی جان خود لے کر اپنا خاتمہ چنتے ہیں، جیسے پہاڑ سے گرنا، لڑائی میں مرنا، جانور کی خوراک بننا اور ڈوب کر مرنا وغیرہ۔ شیطانزم، یہ ایک پھیلا ہوا نظریہ ہے جس کی ایک شاخ تو باقاعدہ شیطان کو ایک خدا یا دیوتا کی طرح پوجتی ہے اور موت ہی ان کا چڑھاوا ہے، خواہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو۔
اس کے علاوہ یہ سیکولر فکر والے بھی چرچ آف سیٹن سے منسلک ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنی آخری رسومات کسی بھی مذہبی تہذیب سے بالاتر ہو کر مناتے ہیں، جس میں غم کی جگہ موت پر خوشی منائی جاتی ہے، اور مرنے والے کی اچھی اچھی باتیں کرنا، اس نے دنیا میں کیا کچھ حاصل کیا پر تبصرہ کر کے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ جس خاکی کا معاملہ ایسا ہے کہ کچھ تو بنا کسی رسم کے محض کہیں بھی، جیسے کسی مخصوص جگہ یا اپنے ہی بیک یارڈ میں دفنا دیتے ہیں، کچھ جلا کر راکھ ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں، جبکہ ایک خاص سوچ رکھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ راکھ کو کموڈ یعنی بیت الخلاء استنجا خانہ میں بہا دیا جائے۔ کچھ اپنا جسم بھی ڈونیٹ کرنے کے قائل ہیں، جبکہ کچھ کے جسم کی نیلامی لگتی ہے، اور جس نے سب سے بڑی بولی لگا دی وہ جسم اس کا ہو گیا، پھر چاہے لے جائے اور جو چاہے اس کے ساتھ کرے۔ بلیک مارکیٹ اور ڈارک ویب پر اس کی بہت بڑی مارکیٹ اور ڈیمانڈ ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔